نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے منتخب فرمایا اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد قرآن مجید کی وہ آیات مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اپنی قدرت کی ایسی علامات اور نشانیاں دکھائیں گے، بتلائیں گے اور سمجھائیں گے کہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے وہ سچ ہے اور برحق ہے۔ اور آج پوری دنیا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اس زمین کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قوت اور طاقت کو اگر اس طرح منوانا چاہیں جس طرح کہ دنیا کی حکومتیں منواتی ہیں، ایک شخص بھی کی قدرت کا یا اللہ کے حکم کا انکار نہ کر سکے، لیکن اللہ رب العزت اپنی
یہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، اور جو ان آیات اور عبر کو، دلائل کو دیکھ کر اپنے رب کو مان لیتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ اور جو نہیں مانتا پھر اس کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آگے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ آج اللہ رب العزت نے انسانوں سے وہ کچھ منوایا جس کو ماننے کو تیار نہ تھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ایک دوسرے سے لوگ بھاگیں گے۔ لوگ اس کو نہیں مانتے، اکثر انکار کرنے والے ہیں، لیکن آج دنیا کا ہر شخص اس آیت مبارکہ کی مجسم تصویر بنے ہوئے ہے۔ کوئی کسی کے قریب آنے کو تیار نہیں۔ یہ قیامت تو نہیں، یہ تو دنیا ہے، یہ دار الجزا نہیں، یہ دار العمل ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کچھ دکھایا بھی نہیں ہے، ابھی تو وہ چیز نظر بھی نہیں آتی جس سے اللہ نے منوایا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آج ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر اس سے اپنے پہلو کو بچاتا ہے، کوئی کسی کے قریب آنے کو تیار نہیں۔ اور اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کوئی اس سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، اس کو تنہا کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مَا اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ اللہ نے تو 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا کہ تمہارے حساب کا دن جو ہے وہ قریب ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وقت آئے گا انسان ہر چیز کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس مختصر وقت میں چونکہ آج کل خطبات ان کے لیے بھی بہت اختصار سے کام لیا جا رہا ہے، میں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے 3 اشکالات کا جواب دینا چاہوں گا۔ پہلا اشکال کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلها المدینہ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، کہ مدینہ منورہ میں طاعون کی بیماری یہ نہیں آ سکتی اور نہ دجال اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو پھر مدینہ منورہ کو لاک ڈاؤن کیوں کیا گیا؟ اور دوسرا سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت بہت سارے لوگ میدان میں آ گئے، بہت سارے اینکر اب وہ اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ یہ امام مہدی ان کے ظہور کا وقت ہے، یہ علامات ہیں، اور اس کے بارے میں پیشگوئیاں کر رہے ہیں۔ اور تیسرا اشکال جو پیدا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف وہ بند ہو گیا، اور یہ قرب قیامت کی دلیل ہے، یہ قیامت کی جو بڑی علامات ہیں ان میں سے ایک علامت ہے، اور ان میں سے ہر موضوع وہ تفصیل طلب ہے، لیکن میں نہایت اختصار کے ساتھ ان اشکالات کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ اکثر لوگ معلومات کہاں سے لیتے ہیں؟ انٹرنیٹ سے لیتے ہیں، فیس بک سے لیتے ہیں، اور وہاں پر سب کچھ موجود ہے۔ وہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جس کے اندر اچھی سے اچھی چیز بھی ہے اور بری سے بری چیز بھی ہے۔ عام آدمی اگر اس مارکیٹ میں داخل ہوگا تو وہ دھوکہ کھائے گا، وہ اس سے بری چیز لے گا اور وہ گھاٹے کی چیز اٹھائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے۔ ہر شخص اگر معلومات وہاں سے لے گا تو وہ گمراہی سے نہیں بچ سکتا۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ کیا
ताउन की बीमारी मदीना मुनव्वरा में आ सकती है कि नहीं, ये हदीस तो सही है, ये सही बुखारी की रवायत है। तो फिर लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि फिर मदीना मुनव्वरा को, और बाद रिवायात में मक्कातुल मुकर्रमा का नाम भी है, कि इन दोनों शहरों में न दज्जाल दाखिल हो सकेगा और न ताउन की बीमारी। फिर इनको लॉकडाउन क्यों किया गया? तो इसके बारे में मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह, इमाम नववी रहमहुल्लाह जो सही मुस्लिम के शारे हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा, और बहुत सारे मुहद्दिसीन, हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने लिखा कि ताउन की बीमारी ये एक ख़ास बीमारी है जो आम वबाओं से मुख्तलिफ है। वो वबाएँ जो फैल जाती हैं, और हमारा ये अक़ीदा है कि कोई वबा अज़ खुद आगे मुंतकिल नहीं हो सकती, लेकिन यह भी हमारा अक़ीदा है कि जहाँ वबा हो वहाँ अल्लाह के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि कोई शख्स एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना हो, इलाके से दूसरे इलाके में ना जाए। और आज जिसको करंटीना कहा जाता है, आइसोलेशन कहा जाता है, ये लॉकडाउन कहा जाता है, ये तमाम तर उसूल अल्लाह के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं। आपने मजलूम से जो ऐसी बीमारी में मुब्तला होता है कि जिससे वायरस फैल सकता है, फिर मैं इससे दूर रहो। बीमारी अगर लगेगी तो अल्लाह के हुक्म से लगेगी, बीमारी के अंदर ये इस्तात नहीं है, लेकिन आपने फरमाया दूर रहो, बचो, उसके करीब ना जाओ, और जिस इलाके में आ जाए उस इलाके में ना जाओ, और जो उस इलाके के लोग हैं वो बाहर ना जाएं। आज दुनिया अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम के इस फरमान को तस्लीम करने पर मजबूर हो चुकी है। तो जो ताउन है ये ख़ास बीमारी है। इसके बारे में इमाम नववी मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये एक फिंसी की शक्ल में, फोड़े की शक्ल में इंसान की गर्दन पर, ये इंसान की बगल के नीचे ये निकलती है। ताउन ये ख़ास इसकी ये अलामत है। और दूसरे लफ्ज़ों में ये समझिए कि ये जहाँ पर ये ताउन की वबा फैल जाती है और जिसको ये मस करेगी फिर उसका कोई इलाज नहीं है, फिर वो बस चंद घंटों का वो मेहमान है, उसके बाद वो चल बसेगा। जबकि ये जो वबा है, इस वबा से लोग ठीक भी हो रहे हैं, ये वबा है। और ताउन एक ख़ास बीमारी है, लिहाजा ये वबा इस वक्त जो कोरोना के नाम से मारूफ है, जिससे पूरी दुनिया डर रही है, ये मक्का में भी दाखिल हो सकती है, ये मदीना में भी दाखिल हो सकती है, ये किसी भी जगह पर जा सकती है। और अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम का फरमान सच्चा है कि ताउन की वबा ये मक्कातुल मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकती। इस हदीस के जो रावी हैं हज़रत अबुल अस्वद रहमहुल्लाह, जो इसको रवायत करते हैं, वो ख़ुद बयान करते हैं कि मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में, ये सही बुखारी की रवायत है, मदीना मुनव्वरा में आया, वन्नासु यमूतून मौतन ज़रीआ। उस वक़्त मदीना मुनव्वरा में वबा फैली हुई थी और लोग यके बाद दीगरे कसरत के साथ मर रहे थे, जनाजे उठ रहे थे। दौर किसका है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का है। और ये बात कहाँ की है? हदीस बयान करने वाले रावी ख़ुद मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि लोग कसरत के साथ जगह बाद दीगरे इस वबा की वजह से फौत हो रहे थे, और किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर तो ताउन दाखिल नहीं हो सकती, तो फिर ये लोग क्यों फौत हो रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? इसलिए कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, उनका फ़हम वो दुरुस्त फ़हम था कि ताउन एक ख़ास बीमारी है, एक ख़ास जिसकी कुछ अलामात हैं, ये इस शहर में नहीं आ सकती, और इसके अलावा कोई भी वबा और बीमारी यहाँ पर दाखिल हो सकती है, आ सकती है। लिहाजा अगर वहाँ मदीना मुनव्वरा में लॉकडाउन किया गया, मक्कातुल मुकर्रमा में अगर लॉकडाउन किया गया,
تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ ہر شخص جہاں پر ہو، جہاں کوئی وبا پھیل جائے، بس وہ وہیں پر رہے۔ اور دوسرا اشکال اور سوال کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں، یہ امام مہدی ان کے ظہور کا زمانہ ہے۔ امام مہدی کے بارے میں مختلف فرقوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں، بہت سارے فرقوں کی اپنی اپنی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے جو دو معروف ہیں، شیعہ اور اہل السنہ۔ اہل السنہ ان کا موقف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مبنی ہے، اور شیعہ کے ہاں جو ظہور مہدی کا جو موقف ہے وہ ان کا بنایا ہوا ہے۔ ان کے نزدیک امام مہدی کا ظہور ایران سے ہوگا، اور اہل السنہ کے نزدیک امام مہدی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، اور ان کا ظہور مکہ المکرمہ میں ہوگا۔ وہاں پر لوگ ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لہذا شیعہ کا جو موقف ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ان کا 12واں امام جب پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد وہ غار میں چھپ گیا، اور اصلی قرآن اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، اور جب وہ آئے گا اس وقت وہ اس قرآن مجید کو لے کر آئے گا۔ اس لیے وہ اس قرآن کو جو ہمارے پاس ہے، اس قرآن کو قرآن نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن ہمارے امام کے پاس ہے، جس کو امام منتظر کہا جاتا ہے، اور جب اس کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہر جگہ پر جہاں پر بھی وہ اپنے مہدی کا نام لیں گے وہاں پر کہیں گے عجل اللہ فرجہ، اللہ رب العزت جلدی اس کو جیل سے نکالے۔ اب اندازہ کریں جو خود بیچارہ جیل میں ہے وہ لوگوں کی قیادت کیسے کرے گا؟ دعا کرتے ہیں جب بھی نام لیں گے عجل اللہ فرجہ، اللہ کرے جلدی اس کو نکال دے، اس کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، اور وہ برآمد ہو جائے، آ جائے، اور پھر وہ ہماری قیادت کرے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں، امام مہدی کا ایران سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا اور دین کا جو مرکز ہے یہ مکہ المکرمہ ہے اور مدینہ منورہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا، میری نسل میں سے ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ان کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا نام اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نام پر ہوگا، محمد اس کا نام ہوگا، محمد بن عبداللہ۔ اس کے والد کا نام بھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے والد کا نام ہوگا۔ اب کن حالات میں آئے گا؟ اب بڑے بڑے اینکر اور تجزیہ نگار وہ میدان میں آ گئے۔ ایک بہت مشہور اینکر ہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہتا چونکہ وہ زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سن 2032 یا 36 میں، اور لاکھوں میں لوگ ان کے فالوورز ہیں، اس کا ظہور ہوگا۔ اور اس سے پہلے چونکہ فوت ہو چکے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، انہوں نے یہ پیش گوئی کی، اپنے بہت سارے خطبوں میں اس کا ذکر کیا کہ امام مہدی اس وقت موجود ہے، پیدا ہو چکا ہے، اور کسی بھی وقت اس کا ظہور ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں نہ صرف یہ کہ خلاف واقع ہیں، بلکہ یہ حدیث سے اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرامین سے متصادم ہیں۔ یہ دونوں باتیں جذباتی ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا بڑے بڑے علماء سے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتلائیں جناب کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان پس رہے ہیں، کیا اس کا حل ہے، کیا علاج ہے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس امام مہدی آئیں گے وہی سب کچھ کریں گے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے تب تک وہ اللہ کے دین پر قائم بھی رہے گا، اس کی طرف دعوت بھی دیتا رہے گا۔ ہم امام مہدی کے انتظار میں اپنی ان کاوشوں کو اور کوششوں کو اور محنتوں کو، اللہ کے راستے میں جہاد کو، اللہ کے دین کی طرف دعوت کو ہم ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کریں گے۔ جو یہ کہتا ہے اور یہ بڑے بڑے علماء کی زبان سے صادر ہونے والے الفاظ ہیں، یہ بھی غلط ہیں۔ کہیں بھی ہم کو یہ نہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان کے انتظار میں بیٹھ جائیں۔
اور 3 چیزیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمائیں یہ بیک وقت ہوں گی۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ روایات اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ یہ مسلمانوں کے عقائد میں یہ چیز شامل ہے، اور یہ صحیح ہے روایات، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ آئیں گے۔ اور ان کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان کا بھی ظہور ہوگا، اور ان سے پہلے وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ جس سے تمام انبیاء علیہم السلام نے پناہ مانگی، اور جس سے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگا کرتے تھے، دجال کا فتنہ وہ بھی ظاہر ہو چکا ہوگا۔ اب خود اندازہ کر لیں کہ حالات کیسے ہوں گے۔ یعنی امام مہدی کا جو ظہور کا وقت ہوگا وہ اس قدر فتنوں والا ہوگا، مصیبتوں والا ہوگا، آزمائشوں والا ہوگا۔ اس دور سے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے دجال کا بھی ظہور ہو اور ہم اس کو بھی دیکھیں؟ کیا وہ کچھ سرکس ہے، وہ کچھ سینما ہے، یا وہ کچھ تماشا ہے؟ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم دیکھیں، جس چیز سے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام پناہ مانگتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو ڈرتے تھے، وہ تو رویا کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام جب دجال کا ذکر کیا کرتے تھے اس طرح ذکر کیا کرتے تھے گویا کہ وہ اس باغ کے اندر موجود ہے، ابھی وہ نکلنے والا ہے۔ اور صحابہ کرام ڈرتے تھے اور روتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب تک میں موجود ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے اور دجال کے درمیان میں ہوں گا، میں اس کو سنبھال لوں گا۔ جب میں چلا جاتا ہوں پھر ہر شخص، ہر مسلمان وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ وہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان تمام تر احادیث کی روشنی میں کہ وہ جو زمانہ اور دور ہوگا وہ یہ زمانہ نہیں جس میں اس وقت ہم ہیں۔ یا تو اس دنیا میں جتنے بھی ایٹم بم ہیں یہ استعمال ہوں گے اور دنیا تہس نہس ہو چکی ہوگی، یا پھر کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے گا جس معاہدے کی روشنی میں یہ جتنے ہتھیار ہیں یہ سارے کے سارے تلف کر دیے جائیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، کہاں قتل کریں گے؟ لد مقام پر، جہاں پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ احادیث کے اندر یہ یعنی کلیئر کٹ یہ سب کچھ موجود ہے۔ ان حالات میں جس طرح کے تجزیہ نگار کہتے ہیں بڑے بڑے مشہور و معروف کہ 2032 یا 36 میں امام مہدی آ سکتے ہیں، ان کے بعد دجال آئے گا، ان کے ہوتے ہوئے آئے گا، ان کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو کیا کوئی شخص اسرائیل میں داخل ہو سکے گا؟ اب تو ساری امت اور قوم مل کر ہمارے جو فلسطینی بھائی جو محصور ہیں ان کو غذا نہیں پہنچا سکتے، کھانا نہیں پہنچا سکتے، ان کو ادویات نہیں پہنچا سکتے۔ تو جب ساری دنیا کی یہود اس دجال کے پیچھے ہوں گے اور اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس وہ قوت و طاقت، وہ میزائل، وہ جہاز، وہ ساری ٹیکنالوجی جو آج موجود ہے وہ ہوگی، تو کون ان کو روکے گا؟ اور پھر کیسے کوئی لد میں داخل ہوگا اور کیسے ان یہودیوں کو قتل کیا جائے گا؟ یہ وہ زمانہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد پھر مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ روئے زمین پر ایک یہودی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ یہودی درختوں کے پیچھے جب چھپنے کی کوشش کریں گے اللہ درخت کو زبان دے گا، وہ بول کر کہے گا اے مسلم آؤ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے۔ فرمایا ما سوا غرقد کے درخت کے جو کیکر کے مشابہ ہے، یہ نہیں بتلائے گا یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اور یہ درخت اس وقت یہودی کثرت کے ساتھ اپنے اس علاقے میں کاشت کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو نجات نہیں ملے گی۔ سارے کے سارے یہودی قتل کر دیے جائیں گے، اللہ کی زمین ان کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی۔ وہ زمانہ اور وہ دور ہوگا۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں ہو سکتا، ایٹم کا دور نہیں ہو سکتا،
یہ میزائلوں کا دور نہیں ہو سکتا، F-16 کا دور نہیں ہو سکتا، وہ دور کچھ اور ہوگا۔ لہذا یہ جو اشکالات پیدا کر رہے ہیں، اور اس کو شیعہ تو اس لیے شیعہ کے ہاں اس وائرس کو ظہور مہدی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھیلاؤ اس کو، جتنا زیادہ پھیلا سکتے ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو تباہی آئی ہے یہ ایران سے آئی ہے، وہاں سے زیادہ مریضوں کو زبردستی داخل کیا گیا۔ ان کی یہ سازش ہے کہ اس وبا کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ جو وبا ہے یہ ظہور مہدی کی علامت ہے، اور یہ جھوٹی علامت ہے۔ مہدی کا ظہور ایران سے نہیں ہوگا بلکہ مدینہ منورہ سے آئے گا، اور مکہ مکرمہ میں اس کا ظہور ہوگا۔ ہاں یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ دجال شام سے اٹھے گا، لیکن اپنی قوت و طاقت کو منظم کر کے کہاں سے؟ بڑے روب و دبدبے کے ساتھ، بڑے وسائل اور قوت کے ساتھ کہاں سے اٹھے گا؟ کہاں سے اٹھے گا آپ جانتے ہیں؟ آپ نے اس شہر کا نام لیا ہے، شام سے نکلے گا، لیکن پوری قوت و طاقت کے ساتھ کہاں سے وہ برآمد ہوگا؟ اصفہان سے۔ ایران کا نام نہیں لیا آپ نے، اصفہان کا نام لیا ہے۔ اصفہان کہاں پر ہے؟ اصفہان ایران میں ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے پیچھے 70,000 یہودی ہوں گے، عام یہودی نہیں، جو ان کے خاص یہودی ہیں 70,000 کی تعداد میں اصفہان سے اس کے پیچھے پیچھے سے چلیں گے۔ تو معلوم ہوا اس علاقے سے جو فتنوں کا علاقہ ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں سے فتنے آئیں گے، یہاں سے زلزلے آئیں گے۔ یہ عراق اور ایران کا علاقہ ہے، یہاں سے دجال اپنی قوتوں اور طاقتوں کو منظم کر کے اٹھے گا۔ اس کے پیچھے سارے یہودیوں کی قوت و طاقت ہوگی، لیکن امام مہدی ان کا ظہور مقدس اور پاک سرزمین سے، مکہ المکرمہ سے ہوگا، اور وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ لہذا اس وائرس کا یا ان حالات کا ظہور مہدی کے ساتھ تعلق نہیں۔ البتہ جو قیامت کی علامات ہیں، علامات صغرا، وہ تو ظاہر ہو رہی ہیں۔ یقل العلم، علم کا کم ہو جانا، یکثر الجہل، جہالت کا زیادہ ہو جانا، اور کثرت الزلازل، زلزلوں کا زیادہ ہو جانا، اور فتنوں کا اٹھانا، یکثر الحرج، حرج کہتے ہیں قتل و غارت کو، قتل و غارت کا بہت زیادہ ہو جانا، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب سوال کیا تھا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے کہ قیامت کب آئے گی، فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جبریل نے تجھ کو پتہ ہے نہ مجھ کو پتہ ہے۔ پھر سوال کیا اخبرنی عن اماراتها، کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس کی کچھ علامات بیان فرما دیجیے۔ فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، فرمایا لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی جو مائیں ہیں وہ لونڈیاں بن جائیں گی، اور جو ان کی اولاد ہے وہ ان پر حکمرانی کرے گی۔ یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، میرا جسم اور میری مرضی اور آزادی کے نعرے، عورتوں کی آزادی کے نعرے، اور والدین کی نافرمانی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اس حدیث کا مصداق ہے۔ اور فرمایا انترا العرات عالۃ الناس رعاء الشاء، ننگے حفاتن عراتن، پیروں سے ننگے، جسم سے ننگے، اور رعاء الشاة، بکریوں کے چرواہے، یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے۔ یہ علامت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ میں نے مدینہ منورہ میں ایک وہاں کے بڑے عالم سے یہ سوال کیا۔ میں نے کہا کہ یہ جو آپ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، 4 5 6 منزلہ عام لوگ گھر اپنے جو ہیں اتنے بناتے ہیں، اور بڑے بڑے پلازے اس وقت بن رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ تو علامت میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے جو لوگ بدو لوگ آ گئے ہیں شہروں کے اندر، یہ جوتا بھی نہیں پہنتے، اب بھی نہیں پہنتے، اور باہر بیٹھتے ہیں فضاؤں میں، خیموں میں جا کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے پاؤں میں آج بھی جوتا نہیں ہے، اور یہ بکریوں کے چرواہے بھی تھے، بکریاں چراتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں، اور بڑی بڑی بلڈنگیں بھی بنا رہے ہیں۔ یہ ساری علامتیں تو میں کہ مجھے سمجھ آ گئی۔ تو میں نے کہا آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو علامت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عورات ننگے، جسم پر کپڑا نہیں ہے،
آپ کے پاؤں میں جوتا تو نہیں ہے، وہ خود بھی بدوئی تھی، کب آپ جوتا نہیں پہنتے، آپ ان کی اس وقت بدوؤں کی ایک علامت ہے۔ اور بکریوں کے چرواہے بھی ہیں، آج بھی بکریاں رکھتے ہیں، اور پہلے تو بکریاں چراتے تھے۔ تو میں نے کہا مجھے یہ حدیث کا یہ الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب یہ دیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح ہے اور یہ ہمارے اوپر چسپاں ہو رہا ہے۔ ما کان احدنا یجد ما یواری به عورتہ، یہ بات حقیقت ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم میں سے بعض لوگوں کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ اپنے جسم پر پہن سکے۔ اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، ہم ہی اس کا مصداق ہیں، اور یہ علامت بھی ظاہر ہو چکی ہے، لیکن اس کی بہت ساری علامتیں ہیں۔ اور یہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب چونکہ فسادات پیدا ہو رہے ہیں سعودی عرب کے اندر، لہذا اگلے سال، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد امام مہدی آ جائیں گے۔ یہ باتیں ہیں، یہ کہانت ہے، یہ کہانت ہے، یہ جھوٹی پیش گوئی ہے۔ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ جیسے بھی ہے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن اپنے علاقوں میں جہاں کہیں ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے امن کے ساتھ زندگی بھی بسر کر رہے ہیں۔ مسجدیں کھلی ہیں، مدرسے ہیں، اور دین کی خدمت ہو رہی ہے، اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ غیر مسلم اور کافر اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا جو اشکال ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کا بند ہو جانا، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ یہ بھی لوگ یعنی اس کو ایک معمولی سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھیں، یہ منظر دیکھیں جی، قیامت دیکھیں ہم۔ جب آپ قیامت دیکھیں گے تو قیامت تو سب سے بدترین لوگوں پر آئے گی۔ تو میں جو دنیا میں سب سے بدترین قسم کے لوگ ہوں گے، قیامت اس وقت آئے گی۔ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آئے گی۔ فرمایا جب نیک لوگ موجود ہوں گے، آنن فانن، اللہ رب العزت طاعون کی بیماری کو بھیجیں گے، اور سب کے گردن کے اوپر پھنسی نکلے گی، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جتنے بھی مسلمان ہوں گے وہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے۔ برے لوگ باقی رہ جائیں گے، کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا، مسجد میں آنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت بدترین قسم کے لوگوں پر قیامت آئے گی۔ آج تو اللہ کا فضل و کرم ہے، خیر کا زمانہ ہے، اللہ کے گھر آباد ہے، اللہ کا کتنا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ وہ فتنوں کو دعوت دے رہے ہیں، خلاف عقل باتیں کر رہے ہیں، خلاف نقل، خلاف شریعت باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس حبشی کو، پتلی پتلی پنڈلیوں والا اور 6 انگلیوں والا سیاہ رنگ کا حبشی، جو اللہ کے گھر کی، خانہ کعبہ کی اینٹوں کو اکھاڑے گا، ایک ایک کر کے اس کو اکھاڑ دے گا، خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا، ختم کر دے گا۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ اس وقت پھر جب اللہ کے گھر کو ڈھا دیا جائے گا، تب اللہ کو اس کائنات کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر اللہ ساری کائنات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، ساری زمین کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ جب اس کا گھر باقی نہیں رہا تو پھر یہ دنیا کس لیے باقی رہے؟ یہ علامت ہے قیامت کی۔ یہ بند ہو جانا، نماز تو ہوتی رہی ہے خانہ کعبہ میں، طواف بھی ہوتا رہا ہے، یعنی بعض افراد طواف کرتے رہے ہیں، اوپر کرتے رہے ہیں، دور سے طواف کرتے رہے ہیں، باہر سے طواف کرتے رہے ہیں، اور نمازی تھوڑے ہوتے تھے امام صاحب کے ساتھ، لیکن نماز ہوتی رہی ہے۔ اس کو قیامت کی علامت قرار دینا میں سمجھتا ہوں یہ جلد بازی ہے، اور یہ جہالت ہے، یہ کہانت ہے، اور غلط قسم کی خبریں انٹرنیٹ سے لے کر جو لوگ پھیلاتے ہیں، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کے دین سے لوگوں کو دور کرتے ہیں اور متنفر کرتے ہیں۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں جی حدیث تو یہ کہتی ہے اور اس وقت یہ ہو رہا ہے۔ اگر حدیث کو سمجھیں جس طرح کے محدثین رحمہم اللہ انہوں نے اس کو سمجھایا، تو پھر کہیں بھی کوئی اشکال نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو وقت ہے یہ ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت ہے۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے کسی کو معلوم نہیں، ساری کی ساری طاقتیں ریز ہو چکی ہیں۔
یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس مصیبت سے ہم سب کو امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے گھروں کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس رمضان کے مہینے میں اس مصیبت کو دور کر کے اپنے گھروں کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔